پھر حلیمہ سعدیہ فرماتی میں نے اس کونین کے شہزادے کو، اس پیکر نور کو اٹھا کر اپنی اونٹنی پر رکھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی کیفیت یہ ہوئی کہ جو اونٹنی چل نہ سکتی تھی اب رکتی نہ تھی، کبھی اونٹنی کو دیکھتی، کبھی اپنے مقدر کو دیکھتی، کبھی آقا کو دیکھتی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ بہت دیر پہلے چلی جانے والی تکڑی اونٹنیاں انہیں پیچھے چھوڑ کر حلیمہ کی اونٹنی آگے گزر گئی۔ وہ محو رشک ہو گئی اور حیران ہو کر پوچھتی ہیں حلیمہ کیا ہو گیا، کیا تو نے سواری بدل لی ہے؟ حلیمہ جواب دیتی ہیں سواری نہیں بدلی، سوار بدلا ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں نے دیکھا اتنے جواب پر ان کا رشک حسد میں بدل گیا، انہیں اپنے مقدر بد نصیبی پر افسوس ہونے لگ گیا کہ ہم اسی گھر کے در یتیم کو چھوڑ آئی۔ ادھر اونٹنی دوڑتی تھی، حضرت حلیمہ کبھی اپنے شوہر حارث کو دیکھتی تھی، کبھی حارث حلیمہ کو دیکھتے تھے، کبھی دونوں اپنے مقدر کو دیکھتے تھے، کبھی مقدر جگانے والے کو دیکھتے تھے، اور دونوں اس محبوب کو دیکھ کر نگاہ نگاہ سے کہتے تھے میرے پیتم جیسا، میرے پیتم جیسا، میرے پیتم جیسا، میرے پیتم جیسا، میرے موغل جیسا، میرے سانول جیسا، میرے موغل جیسا، میرے پیتم جیسا، میرے پیتم جیسا اور نہ کوئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آقا کو لے کر اپنے دیس میں پہنچی، بنو سعد کی بستی میں پہنچی، سواری کو گھر میں باندھا، ایک بوریے والا گھر تھا۔ حلیمہ کل نو ویکھے کدی سرکار نو ویکھے، حلیمہ کل نو ویکھے کدی سرکار نو ویکھے، میں کیڑی سیج تیرے لئی وچھاواں یا رسول اللہ،